تو یہ لفظ اللہ کی تحقیق کی مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ لفظ اللہ، جبکہ ہمارے ائمہ وغیرہ کے نزدیک مولانا لفظ اللہ انہوں نے بتلایا پہلے الہن تھا، پھر اس پر الف لام آیا، پھر حمزہ گری، پھر اللہ ہوا، پھر علم بنایا گیا، سمجھ میں آیا؟ ہمارے علماء وغیرہ ائمہ فرماتے ہیں بھائی کہ اول وضع میں اسی طرح ہے، اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ، یہ کوئی الہ نہیں تھا کہ جس پر الف لام آیا، یہ اسی طرح نام اسی طرح وضع ہوا ذات باری تعالیٰ کے لیے، جیسے مولانا آپ کسی شخص کے لیے ایک عالم وضع کرتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی کیا ہوا، اس لفظ کو وضع کیا گیا، کس کے لیے؟ ذات باری تعالیٰ کے لیے بطور عالم کے وضع کیا گیا۔ یہاں پر یہ جو علامہ تفتزانی نے ذکر کی یہ درست نہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ چنانچہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ جو ہیں، جو عقائد میں امام ہیں مولانا، وہ ان کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا بھائی، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جواب میں فرمایا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھا کس وجہ سے مغفرت فرمائی؟ کہا اس لیے کہ میں لفظ اللہ کے علم ہونے کا قائل تھا بھائی، میں کیا کہتا تھا کہ لفظ اللہ کیا ہے؟ عالم ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے، تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی بھائی۔ یہ عجیب لفظ ہے مولانا، دیکھیے تو یہ عالم ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ اور اسی طرح بھائی یاد رکھو اعرف المعارف جو ہے، سب سے زیادہ تعریف لفظ اللہ میں پائی جاتی ہے بھائی، جتنے معرفہ ہیں سب سے زیادہ تعریف کس کے اندر ہے؟ لفظ اللہ کے اندر ہے۔ اور انکر النکرات شیئن ہے، سب سے زیادہ تنکیر کس کے اندر ہے؟ شیئن کے اندر ہے، یاد رکھو۔ چنانچہ امام سیبویہ کو کسی نے خواب میں دیکھا وفات کے بعد، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمایا جواب میں کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھا کس وجہ سے مغفرت فرمائی؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس بات کا قائل تھا کہ لفظ اللہ اعرف المعارف ہے، لفظ اللہ کیا ہے؟ اعرف المعارف ہے، اس بات پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی بھائی۔ تو یہ لفظ ہے مولانا، اس کی اگر آپ تحقیقات مزید دیکھنا چاہتے ہیں، اس پر حضرت شیخ ترمذی رحمہ اللہ کی عظیم کتاب فتح اللہ ہے بھائی، صرف اس ایک لفظ پر تقریباً 1200 صفحات تحریر فرمائے ہیں بھائی، اور جس میں اس ایک لفظ کے تقریباً 850 سے زیادہ خصوصیات ذکر کی ہیں بھائی، 850 سے زیادہ اس ایک لفظ کی خصوصیات بھائی، ایک لفظ کی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ عجیب مولانا، عجیب تحقیقات ہیں اس کتاب کے اندر بھائی۔ مکہ مکرمہ کے علماء نے جب اس کتاب کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ اگر 2000 بڑے بڑے علماء بھی جمع ہو جائیں تو اس جتنی عظیم الشان کتاب نہیں لکھ سکتے بھائی، ایسی عجیب کتاب۔ مولانا حضرت شیخ رحمہ اللہ یقیناً امام دنیا تھے، لیکن اس زمانے میں آئے جس زمانے میں نہ علم کی اہمیت ہے نہ علماء کی اہمیت ہے بھائی۔ علماء کہتے ہیں مولانا کہ حضرت شیخ اگر قدیم زمانے میں ہوتے تو آج ان کا نام کتابوں میں اسی طرح ذکر ہوتا جس طرح کے دیگر ائمہ کا نام ذکر ہوتا ہے بھائی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں آ گئے جس میں علم اور علماء کی کوئی قدر اور اہمیت، میں اپنی بات نہیں کرتا مولانا، میری بات کی کیا حقیقت ہوگی؟ اور ویسے بھی بیٹے کی شہادت تو والد کے لیے قبول نہیں، دیگر بڑے بڑے علماء سے سنا ہے مولانا، بڑے بڑے کبار علماء مفتی حضرات سے، وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ایسا عالم عجیب امام دنیا تھے مولانا۔ تو جیسے مولانا طارق جمیل صاحب فرمانے لگے کہ یہ حضرت شیخ سے ملاقات ہوئی تو بعد میں فرمانے لگے کہ یہ شخص تو اس زمانے کا نہیں لگتا، یوں معلوم ہوتا ہے قدیم ہمارے جو علماء ائمہ گزرے تھے ان میں سے کوئی ایک روح بچھڑ کر پیچھے رہ گئی تھی،
جسے اس زمانے میں اللہ نے انسانی شکل میں بھیج دیا ہے بھائی۔ امام کعبہ جو ہیں فرمانے لگے کہ میں دنیا کے مرکز میں بیٹھا ہوں، میرے پاس دنیا بھر کے علماء تشریف لاتے ہیں، لیکن حضرت شیخ جیسا وسیع اور دقیق علم والا عالم میں نے آج تک نہیں دیکھا بھائی۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ جو بہت بڑے مولانا، دنیا کے مشہور احناف کے وکیل دنیا میں گزرے ہیں، حنفیت کا سر انہوں نے فخر سے بلند کر دیا بھائی، اور وہ فرماتے ہیں وہ جامعہ کے اندر تشریف لائے تھے، حضرت شیخ رحمہ اللہ کی کتابیں دیکھیں تو حیران ہو کر علماء سے فرمانے لگے کہ یہ آپ کے یہ کیسے شخص ہیں، یہ کیسے شیخ ہیں جو کسی بات پر اکتفا کرتے ہی نہیں ہیں، آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مثلا یہ لفظ کہ فتح اللہ کتاب دیکھی، ایک ہی لفظ کے 850 خصائص بھائی، انسان حیران رہ جاتا ہے بھائی، حیران رہ جاتا ہے۔ اسی طرح مولانا فتح العلیم ایک کتاب ہے بھائی، ہر ایک کتاب ایک سے بڑھ کر عجیب ہے بھائی۔ فتح العلیم کے اندر بھائی وہ حدیث کے اندر تشبیہ ہے، کما صلیت علی ابراہیم، اللہم صلی، جو نماز میں درود ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، تو جیسے مولانا رحمت نازل کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اے اللہ اور ان کی آل پر، جیسے کہ آپ نے رحمت نازل کی تھی کس پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو یہاں پر مولانا تشبیہ ہے، اور یا تو اس تشبیہ پر ایک عظیم اشکال وارد ہوتا ہے بھائی۔ اشکال یہ کہ صلاۃ علی جو ابراہیم علیہ السلام پر ہے وہ ہے مشبہ بہی، اور حضور علیہ السلام پر جو صلاۃ ہے وہ ہے مشبہ، تو اور یہ تشبیہ ہے اور ضابطہ ہے کہ مشبہ بہی اعلیٰ ہوتا ہے کس سے؟ مشبہ سے۔ وجہ تشبیہ کے اندر جیسے آپ کہتے ہیں زید کل اسدی، زید کس کی طرح ہے؟ شیر جیسا ہے، تو زید ہوا مشبہ اور شیر کیا ہوا؟ مشبہ۔ اور وجہ تشبیہ کیا ہوئی؟ بہادری، تو یہ اس مشبہ بہی جو ہے بہادری کے اندر وہ اعلیٰ ہوگا کس سے؟ مشبہ سے۔ تو یہاں مولانا اس درود میں بھی یہ اشکال لازم آتا ہے، جس سے یہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ ہیں، افضل ہوئے بھائی۔ اس کے پر حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اس کے جوابات لکھے مولانا، اور عجیب کتاب لکھی بھائی۔ فرماتے ہیں کہ میں جب لکھ رہا تھا اس کے جوابات، تقریباً 40 جوابات میں نے اس مسئلے کے لکھ لیے۔ 40 جوابات بھی کسی ایک ہی فنی مسئلے کے، علمی مسئلے کے بہت زیادہ ہوتے ہیں مولانا، بہت زیادہ ہیں 40 جوابات ایک مسئلے کے۔ تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب بس کافی ہو گئے بھائی، جوابات ختم ہوئے، جو لکھنا بند کیا۔ سوچ رہا تھا کتاب مکمل ہو گئی تو خواب میں انبیاء کی زیارتیں ہوئیں، بعض انبیاء وہ خواب میں آ کر کہنے لگے کہ ابھی تو آپ نصف تک بھی نہیں پہنچے اس مسئلے کے، تو ابھی اور بھی بہت سے جوابات ہیں۔ چنانچہ خواب میں ایک تو جوابات ان انبیاء نے ذکر کیے، تو کہتے ہیں میں نے بیدار ہوا، جلدی سے وہ جوابات بھی لکھے اور پھر نئے سرے سے کام اور تحقیق شروع کر دی، یہاں تک کہ لکھتے لکھتے وہ جوابات تقریباً 200 ہو گئے۔ 200 جامعہ ازہر مولانا جو اسلامی دنیا کی قدیم ترین جامعات میں سے ہے، وہاں کے شیخ اکبر مولانا عبد الحلیم محمود جامعہ تشریف لائے، حضرت شیخ رحمہ اللہ کی یہ کتاب دیکھی، ایک ہی مسئلے کے اتنے جوابات، تو حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم نے نہ کبھی سنا ہے، نہ کوئی ایسی کتاب دیکھی ہے، نہ کوئی ایسی بات کبھی آج تک تاریخ میں سنا ہے کہ کسی ایک ہی علمی مسئلے کے کسی شخص نے اتنے جوابات دیے ہوں بھائی، اتنے جوابات دیے ہوں۔ حضرت شیخ رحم اللہ عجیب شخص تھے مولانا، دیکھنے سے بھائی، یہ تو اب باتیں ہی ہیں بھائی، دیکھنے سے تعلق ان کی شخصیت سے۔ علم جیسا اللہ نے دیا تھا، حسن و جمال بھی اللہ نے ویسا ہی دیا تھا بھائی۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی جتنا بڑا بھی مجمع ہوا کرتا تھا، حضور علیہ السلام جو اس مجمع کے اندر نمایاں نظر آتے تھے بھائی،
اور سب سے ان کا قد طویل معلوم ہوتا تھا، باقیوں سے بھائی طویل معلوم ہوتا تھا۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ بھائی العلماء ورثۃ الانبیاء، حضرت شیخ رحمہ اللہ جتنے بڑے مجمع میں بھی ہوتے سب سے نمایاں اور واضح نظر آیا کرتے تھے بھائی۔ اور مولانا حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شدید غضب کی حالت میں ہوتے تو ان کے ماتھے پر ایک رگ تھی مولانا، وہ رگ ابھر آتی تھی بھائی، دونوں بھاؤں کے درمیان ایک رگ تھی وہ ابھر آتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں مولانا یوسف خان صاحب کہ کسی نے اگر میرے شیخ کو دیکھا ہو غضب کی حالت میں غور کیا ہو تو ان کی بھی ایک رگ تھی جو غضب کی حالت میں کیا ہوتی تھی، ابھر آیا کرتی تھی۔ طلباء بتلاتے ہیں مولانا حضرت شیخ رحمہ اللہ کہ جب سبق پڑھایا کرتے تھے صحابہ وغیرہ کے واقعات سنایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سناتے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یوں سنا رہے ہیں جیسے آنکھوں سے کوئی واقعہ دیکھا ہو بھائی، عجیب سرور ہوتا تھا اس کے اندر۔ پھر خصوصاً کہتے ہیں جب شمائل کا درس شروع ہوتا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات وغیرہ ذکر ہیں، وفات وغیرہ اور واقعات ذکر ہیں بھائی، اس کے اندر بھائی خصوصاً اس میں تو کہتے ہیں وجد آ جایا کرتا تھا۔ وہ سبق جب اس شروع ہوتا مولانا خود بھی رویا کرتے، طلباء بھی رو پڑتے اور ایسے عجیب عجیب واقعات سناتے عجیب کہ انسان وجد میں آ جاتا بھائی۔ ایک مرتبہ درس دینے کے لیے آئے بھائی، درس دینے کے لیے آئے اور بیضاوی کا درس بھائی، تو طلباء کہتے ہیں سبق پڑھاتے پڑھاتے اچانک بھائی حضرت شیخ رحمہ اللہ اپنے درس میں تمام ائمہ کی بڑی رعایت رکھا کرتے تھے، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے کسی کی شان میں گستاخی ہو بھائی، سمجھ میں آیا؟ ذرہ برابر بھی ایسی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ بعض مدرسین ایسا کرتے ہیں مولانا جس سے ائمہ کی شان میں گستاخی کی سی معلوم ہوتی ہے بھائی۔ احناف کا مسلک ذکر کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کی بات آئی تو آئیے جی امام شافعی رحمہ اللہ، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں کیا امام شافعی رحمہ اللہ آپ کو یہ دلیل نظر نہیں آئی، آپ کو یہ حدیث نظر نہیں آئی فلاں وغیرہ، تو عجیب عجیب انداز اختیار کرتے ہیں مولانا، حالانکہ یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے مولانا۔ وہ جبال العلوم تھے مولانا، ائمہ ہیں بڑے، ان کے بے انتہا تعظیم کرنی چاہیے۔ چنانچہ اپنے درس میں ہر ایک کی نہایت ہر ایک کا احترام رکھتے اور کوئی ایسا کلمہ زبان پر نہ لاتے جس سے ادنا بے ادبی کا شبہ بھی ہو بھائی۔ چنانچہ ایک مرتبہ درس دینے کے لیے آئے بیضاوی کا، طلباء بتلاتے ہیں، بعض طلباء نے بتلایا کہ پھر درس دیتے دیتے حضرت شیخ کو اچانک جیسے کسی بات کا خیال آیا ہو، حضرت شیخ پر گریہ طاری ہو گیا مولانا، آواز حلق میں اٹک گئی، بات کرنا چاہ رہے ہیں بات نہیں ہو رہی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ پڑے۔ بہت کوشش کی سبق پڑھانے کی، نہیں پڑھا سکے، سبق بند کیا بھائی، چلے گئے بھائی۔ اسی طرح اس دورہ حدیث والے بھی بتلانے لگے کہ بھئی سبق کے لیے آئے، سبق پڑھاتے پڑھاتے اچانک بھئی یہی کیفیت ان پر طاری ہوئی، سب آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، پڑھانے کی کوشش، بولنے کی کوشش کرتے ہیں، بولا نہیں جاتا بھئی، رو رہے ہیں مسلسل، پھر چلے گئے بھئی۔ ایک دو دن تک یہ سلسلہ رہا، پھر تیسرے دن طلباء کو بتلایا بھئی دراصل میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ میرے درس کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں بھائی، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ آپ کا درس بڑا قیمتی اور علمی ہوتا ہے اور آپ تمام ائمہ کی رعایت رکھتے ہیں، میں کبھی آپ کے درس میں آتا ہوں بھائی۔ تو عجیب شخص تھے مولانا، عجیب، اتنے عجیب شخص مولانا، اور پاکیزہ شخص تھے درس حدیث کے اندر مولانا۔ کئی مرتبہ سبق پڑھاتے پڑھاتے نیند تو بہت ہی کم کیا کرتے تھے، تو سبق پڑھاتے پڑھاتے کئی مرتبہ اونگ آ جاتی بھائی، آنکھیں بند ہو جاتی بھائی، تو
اس دوران ہی بھئی جب بیدار ہوتے پوچھتے میں نے کیا زبان اسی طرح چلتی، کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، وہ چلتی رہتی؟ تو کئی مرتبہ مثلا یہ کہ صحابہ طلباء کئیوں نے بتایا کئی واقعات کے صحابہ کا واقعہ سنا رہے تھے، سناتے سناتے حضرت شیخ رحمہ اللہ کو اچانک اونگ آ گئی بھئی، ہم نے دیکھا آنکھیں بند ہیں اور لیکن مسلسل بول رہے ہیں بھئی، بولتے بولتے پھر چند منٹ میں ایک دم چونک کر اٹھے کہ بھئی میں تو سو گیا تھا، میں نے کیا لکھوایا بھئی آپ کو، اور کیا لکھوایا، اور واقعہ بتلاتے کہ یہ واقعہ آپ حضرت لکھوا رہے تھے۔ فرمایا کہ ہاں، کہ میں ابھی سو گیا تھا اور ابھی خواب میں نے یہی واقعہ دیکھا بھئی، فلاں صحابی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کا حلقہ ہے اور اس طرح وہ پوری تفصیل بیان کرتے تھے۔ تو اکثر یہ تو عام ہی مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر وہیں بیٹھے بیٹھے زیارت ہو جاتی تھی بھئی۔ اچھا چلیے، لفظ اللہ پہ بات آئی تھی بھئی، دور نکل گئی، تو لفظ اللہ پر عظیم کتاب فتح اللہ ہے بھئی۔